السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دین و دنیا 9292 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے تشریف لائے ہیں تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ اس طرح کے خوبصورت تاریخی واقعات، اسلامک ویڈیوز اور فقہی مسائل آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ تو دوستو، اورنگزیب عالمگیر ایک بڑا مشہور بادشاہ ہو گزرا ہے جو کہ بہت نیک بادشاہ تھا۔ اس کی زندگی سے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آخر میں اس واقعہ سے حاصل ہونے والا سبق بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ اس واقعہ سے ہم نے کیا حاصل کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب اس خوبصورت واقعے کی طرف۔ دوستو، ایک بار ایک بہروپیہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا جس کو اپنے فن پر بہت ناز تھا، اور وہ کہنے لگا کہ بادشاہ صاحب، میں بہروپیہ ہوں اور میں ایسے روپ دھارتا ہوں کہ جو ایک بار مجھے دیکھے اور پھر دوسری بار دیکھے، پھر تیسری بار دیکھے تو وہ پہچان نہیں سکتا کہ میں وہی شخص ہوں۔ مجھے اتنی مہارت ہے اپنا روپ بدلنے میں، تو میں آپ کو بھی یہ چیلنج کرتا ہوں کہ میں اپنے روپ اس طرح بدل کے آؤں گا تو کیا آپ مجھے پہچان لیں گے؟ تو اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا کہ ہاں، آپ جتنے بھی بھیس اور روپ بدل لیں، میں ہر روپ میں آپ کو پہچان لوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہ کئی بار اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، جس روپ میں بھی آتا تو فوراً بادشاہ اسے پہچان لیتا، اور اس کو شرمندگی اٹھانا پڑتی کہ مجھے اپنے فن پہ بڑی مہارت ہے اور آج تک مجھے یوں کوئی نہیں پہچان سکا، لیکن ہر بار اورنگزیب عالمگیر یہ مجھے پہچان لیتا ہے۔ تو اب اس بہروپیہ نے ایسا کیا کہ درویشی کا لباس پہن کر دور ایک پہاڑ کی غار میں جا پہنچا، اور وہیں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے لگا، یہاں تک کہ اس کی عبادت کا اور اس کی نیکی کا شعلہ دور دور تک پہنچ گیا، اور کافی دور سے لوگ آتے اور آ کر اس کی خدمت میں حاضری دیتے، ان سے دعائیں لیتے، ان کے پاس بیٹھتے۔ چلتے چلتے یہ بات اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تک بھی پہنچ گئی کہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ غار ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ رہتا ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اورنگزیب عالمگیر بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے بہت محبت کرتا تھا، لہٰذا اس نے بھی فیصلہ کیا کہ جا کر اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے کو ملنا چاہیے۔ تو وہ اپنے دربار سے نکلا اور اس نے بھی پہاڑ پہ موجود غار میں اس اللہ کے نیک بندے کے پاس ملنے کا پورا ارادہ کر لیا۔ تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے دربار سے چلے اور پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے اس غار میں پہنچے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ رہتا تھا۔ جب بادشاہ غار میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہاتھ میں تسبیح لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ تو بادشاہ اس کی نیکی سے بے حد متاثر ہوا اور اس کے قدموں کی طرف بیٹھ گیا اور جھک کر ان سے ملنے لگا۔ جو ہی جھک کے ملا تو اس اللہ کے بندے نے ایک زوردار کہکا مارا، جس سے بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو تب انہوں نے جا کے بتایا کہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ صاحب، میں وہی بہروپیہ ہوں جس نے آپ کو چیلنج دیا تھا کہ کسی صورت بھی آپ مجھے نہیں پہچان پائیں گے، میں ایسا روپ دھاروں گا، اور آج میں اپنے اس مشن میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ واقعی میں اس پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو چیلنج دیا تھا اس میں آپ کامیاب رہے، تو اب بتائیں میں آپ کو کیا انعام دوں۔ تو اس پر وہ اللہ کا بندہ بولا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو میں نے جھوٹ موٹ کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور یہ سارا روپ میں نے دھارا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا کہ وقت کا بادشاہ میرے قدموں میں بیٹھا ہے۔ اگر میں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا اور صدق کے دل سے رب کا بندہ بنتا تو اللہ تعالیٰ مجھے دونوں جہانوں کے کتنے بڑے انعامات عطا فرماتا۔ تو لہٰذا آج سے میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اب کے بعد میں صدق کے دل سے اپنے سابقہ عملوں کی رب تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ جتنی میری بقیہ زندگی ہے میں اللہ کے حضور عبادت میں گزاروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اللہ کا نیک بندہ غار سے نکلا اور جنگلوں میں جا کے روپوش ہو گیا۔ اس کے بعد کسی کے علم میں نہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں اور کب ان کا وصال ہوا۔ تو دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ ایک جھوٹ موٹ کی بھی عبادت کرے اور ایسا روپ دھار لے تو وہ اتنا بڑا انعام پا لیتا ہے، اور جو بندہ سچ مچ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، نیکیوں میں اس کی زندگی بسر ہوتی رہے، تو خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں سچا مسلمان بنائے
اور جتنی رب تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے وہ نیکیوں میں، اپنی عبادت میں اور اپنے محبوب قسم کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔